بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں، اسی کی توفیق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے، آمین یا رب. آج کی آیات میں ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 116 سے خاص طور پہ شرک کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، توحید پر ہم سب کو قائم رکھیں، آمین یا رب. تو دیکھتے ہیں اس آیت میں، آیت 116 میں 3 گروپس کا، 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور مشرکین عرب. جو مکہ میں جو مشرک تھے، عرب میں جو مشرک تھے، ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے، ان کے شرک کا ذکر ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا، انہوں نے کون؟ یعنی عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور عرب کے مشرکین نے کہا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے پاک ہے. یعنی یہاں پر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہودی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور نعوذ باللہ مشرکین عرب وہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اس پر فرمایا سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے، یعنی وہ اس بات سے پاک ہے اور بلند و بالا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. ساری مخلوق اسی کی ہے، ساری مخلوق اس کی غلام ہے، اس کی ملکیت ہے، تو ان میں سے کوئی اس کی اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے خوب باخبر ہے. اور آگے بھی دیکھیں گے سورہ مریم میں بھی فرمایا وہاں پر کہ قریب ہے کہ اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کی اولاد قرار کی. یعنی یہ ایک بہت بڑی بھاری بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہے. وہ پاک ہے ان چیزوں سے. انسان کو اولاد کی ضرورت ہے. انسان اولاد اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس کی نسل آگے بڑھانے والے کوئی ہو، تو وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کی وراثت ہے، اس کی جائیداد کو سنبھالنے کے لیے کوئی ہو. تو انسان چاہتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. انسان کو اولاد کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام خامیوں سے پاک ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اس کی ملکیت میں ہے. اور یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل لہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہے. سب، چاہے وہ جن ہو یا انس ہو یا فرشتے ہو یا انبیاء ہو، سب اسی کے فرما بردار ہے. اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں. چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، وہ عزیر علیہ السلام ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے.
تو ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ جو سب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہے، اس کے بندے ہیں، وہ کس طرح معبود بن سکتے ہیں؟ وہ کس طرح سے معبود بن سکتے ہیں؟ معبود تو وہ ہے جو جس کی ملکیت میں سب چیز ہے، زمین اور آسمان کی سب چیزوں کا وہ مالک ہے، اس کی ملکیت میں ہے۔ اور یہ شرک وہ تینوں کیا کرتے تھے، تینوں گروہ کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین کے بارے میں۔ ذرا ہم بھی یہاں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، کیا ہم بھی شرک کرتے ہیں؟ کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھٹلایا، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہ تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی ہے، حالانکہ یہ بات اس کے شایان نہ تھی۔ اس کی تکذیب کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں اسے دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر قادر نہیں جس طرح وہ پہلے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، نعوذ باللہ، اس سے کیا مراد ہے؟ گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میری بیوی اور بچے ہوں۔ صحیح بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اتنی بڑی گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینے کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں بھی ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد کے قائل ہے کہ اس کی اولاد بناتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا ہے اور عافیت سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ انسانوں کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے اور انہیں عافیت بھی دیتا ہے۔ حالانکہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کر کے انسانوں کا کھانا پانی بند نہیں کر دیتا۔ تو ذرا اس آیت پر ہم اپنے آپ کو بھی رکھ کر اپنا بھی جائزہ لے لیتے ہیں کہ کہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، کیونکہ شیطان نے ان تینوں گروہوں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور عرب کے مشرکین کو شرک میں مبتلا کیا، تو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی۔ اور آج کے کچھ مسلمان بھی وہ شیطان کے اس حسین جال میں پھنسے ہوئے ہیں، شیطان نے انہیں اسی جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور کا حصہ ہے، اور بعض لوگ آپ دیکھیں درگاہوں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، جا کر ان سے اولاد کی، رزق کی، صحت کی بھیک مانگتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، غیب کا علم رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پر شیطان نے کچھ مسلمانوں کو اس قدر اندھا بنایا ہوا ہے، اس قدر اس شرک کے جال میں پھنسایا ہے کہ یہ مزار والوں کے پاس، فوت شدہ اولیاء اللہ کے مزاروں کے پاس، وہاں جا کر ان کو رزق دینے والا، انہیں بیٹے اور بیٹیوں سے نوازنے والا، انہیں حاجت پوری کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آج کے کچھ مسلمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر دیتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی تو شرک ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا سوچیں تو صحیح کہ جو اپنی خبر یا اپنی مزار پر آئی ہوئی ایک مکھی کو دور نہیں کر سکتا، وہ آپ کی مشکلات کو کس طرح سے دور کر سکے گا؟ ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ جو اپنی موت کے بعد اپنے غسل، اپنے کفن اور اپنی دفن کے لیے دوسروں کا محتاج رہا، وہ آپ کی کیا ضروریات پوری کر سکے گا؟ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ آگے کی آیت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ذکر ہے، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور کو سجدے کرنا۔
اگلی آیت میں فرمایا بدیع السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، ایجاد کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ایجاد کیا، اسے بنایا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے۔ کوئی مثال نہیں تھی، کوئی سیمپل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نئے سرے سے زمین اور آسمان کو بنایا، جب زمین اور آسمان نہیں تھے، بالکل بغیر سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی کے مدد کے، بغیر کسی کی لشکر یا فوج کے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ وہ رب جو زمین اور آسمان کو بنا سکتا ہے، تو کیا میری اور آپ کی زندگیوں میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، کیا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہاں کبریائی بتائی گئی ہے، بڑائی بتائی گئی ہے کہ اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے، اسے تو کسی کی نہیں ضرورت، وہ کسی کا نہیں محتاج۔ اس کے لیے تو اتنا آسان ہے کہ اگر وہ کوئی کام کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وہ کن کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے دروں پر جانا، دوسروں سے جا کر اپنی حاجتیں مانگنا، دوسروں کو مشکل کشا سمجھنا، ان کے آگے جا کے دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، کیا ایک مومن کو زیب دیتا ہے جس کے پاس ایسا رب ہو کہ وہ رب جو بس کن کہتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ جو رب ایجاد کیا ہے زمین اور آسمان کو بغیر کوئی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے پر قادر ہے بغیر باپ کے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے اللہ تعالیٰ بس کلمہ کن سے کرتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر انسان بنایا اور وہ انسان ہو گئے۔ تو اس میں اتنی حیرانی والی بات کون سی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو الہ سمجھ لینا، ان کو نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ اپنے کلمہ کن سے کر سکتا ہے۔ اب اس آیت کو سننے سمجھنے کے بعد ہمیں ہر طرح کے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اگر مدد چاہیے، دعائیں مانگنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اب آگے کی آیت میں دیکھیں 118 میں، اس آیت میں مشرکین عرب کا ذکر ہے۔ انہوں نے بھی اسی طرح سے مطالبہ کیا جس طرح سے یہود کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے سوال کیا، ان کے اس سوال پر انہوں نے سوال یہ کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ وہ ہم سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں، کہہ دیں کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ یا پھر آپ ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی دکھا دیں، جیسے بنی اسرائیل میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اتنے مطالبے انہوں نے کیے، کہا کہ آپ زمین سے چشمے جاری کر کے ہمیں دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، یا پھر آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ یا پھر وہ اس طرح کے بھی مطالبے کرتے تھے کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو آپ کا کوئی سونے کا گھر کیوں نہیں ہے؟ آپ کا کوئی سونے کا گھر ہوتا، یا آپ آسمان پر چڑھ جاتے، یا آپ کے کوئی کھجور یا انگور کے باغ ہوتے اور اس میں آپ بہت سی نہریں جاری کر دیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کو نازل فرمایا، ان کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب دیا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ، اور ان لوگوں نے کہا، ان لوگوں نے کس نے؟ مشرکین عرب نے کہا، جو علم نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، بغیر علم کے وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سے کلام، ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ،
ان کی قول سے ملتی جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سے پہلے یہود اور نصارہ نے بھی اسی طرح کے مطالبے کیے تھے، انہوں نے بھی اسی طرح سے باتیں کی تھی۔ فرمایا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک سا ہو گئے، یعنی یہود اور نصارہ کے اور مشرکین مکہ کے، ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہو گئے، ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے، کفر میں، اناد میں، انکار کرنے میں، سرکشی کرنے میں، یہ سب ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ پہلے کی جو لوگ تھے یہود اور نصارہ، انہوں نے بھی اسی طرح کے مطالبے کیے، اور آج یہ مشرکین مکہ یہ بھی اسی طرح کے مطالبے کرتے ہیں۔ یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ واقعی یقین کرنے والے ہیں ان کے لیے تو نشانیاں کھول کر بیان کر دی، واضح نشانیاں اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے دلائل کو دیکھ کر کتنے لوگ نہیں ایمان لے آئے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان آیات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے، وہ یقین کر لیے۔ لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیونکہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ ہدایت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ چاہتے ہی نہیں تھے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے، کیونکہ جو ہدایت چاہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کیوں دے گا پھر؟ تو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو دلیلیں، واضح نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کامل یقین عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ اب دیکھتے ہیں اگلی آیت۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، کہ آپ خوشخبری دے دو، بشارت دے دو۔ کسے اور کس بات کی خوشخبری دیں؟ کس بات کی بشارت دیں؟ ایسے لوگوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کرے، آپ پر ایمان لے آئے، آپ کی اطاعت کرے، تو ان کو بشارت دے دو، جنت کی بشارت دے دو، رب کی رضا کی بشارت دے دو، مغفرت کی بشارت دے دو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ان کو خوشخبری اور بشارتیں دے دو، اور انہیں عذاب سے نجات کی بشارت دے دو۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی اطاعت کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، اور نذیر ڈرانے والا کس کے لیے بنا کر بھیجا؟ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کریں، دین کی دعوت کو قبول نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، آپ کا انکار کرے، آپ کی مخالفت کرے، تو فرمایا تو اے نبی ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ کس چیز سے ڈرائیں؟ ڈرائیں، آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ایسے لوگوں کے لیے کہ ان کو ڈرائیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے، جہنم سے، عذاب قبر سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات یہاں پر اوصاف بتائی ہیں، بشیر اور نذیر، یہی اوصاف تورات میں بھی تھی، تورات میں بھی یہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے یہودی جانتے تھے کہ آپ سچے نبی ہیں، جو اوصاف تورات میں بتائی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہے، آپ نہ سخت دل ہیں، نہ آپ بازاروں میں اسی طرح شور یا غل کرتے نہیں پھرتے ہیں، آپ نہ آپ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ معاف کر دیتے ہیں، آپ عفو و درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ تمام صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ سے ان لوگوں کے انکار کے بارے میں سوال نہیں کریں گے جنہوں نے آپ پر ایمان ہی نہیں لایا۔
جو آپ پر ایمان نہیں لائے، جس نے آپ کا انکار کر دیا، ان کے بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ سورۃ الرعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے تو صرف ہمارا احکام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ذمہ داری دی کہ پیغام کو پہنچا دے، اور حساب لینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سورۃ الغاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرْ، چنانچہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں، یعنی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ مانتے یا نہیں مانتے، یا پر ایمان لاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، اس کا آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، فرمایا اے نبی یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، آپ چاہے ان کے ساتھ کتنا اچھا رویہ کیوں نہ رکھیں، آپ ان سے کتنی اچھے طریقے سے پیش کیوں نہ آئیں، یہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے، یہ خوش ہوں گے ہی نہیں آپ سے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ تتبع ملتہم، فرمایا کہ یہ جب تک آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت، ان کے مذہب، ان کے دین کی پیروی نہ کریں۔ آپ جو مرضی ان کے ساتھ کر لیں، یہ آپ سے بالکل نہ راضی ہوں گے، نہ یہ آپ سے خوش ہوں گے، بلکہ یہ اس وقت ہی آپ سے راضی ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے دین پر، جب آپ ان کے طریقوں پر چلیں گے، ان کی ملت پر چلیں گے، ان کی ملت کی پیروی کریں گے، تب یہ آپ سے راضی ہوں گے، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا قل، کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیں ان الہدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، سچی ہدایت تو یہ ہے، یعنی یہی سیدھا دین ہے، یہ دین جو ہے سیدھا ہے، صحیح ہے، کامل ہے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی شکل میں جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مذہب پر چلیں، آپ ان کی پیروی کریں، تو لہٰذا آپ کیا کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلیں، یہی ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آپ اپنے دین اسلام کی دعوت انہیں دیتے رہیں، اور پھر فرمایا یہ جب تک راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک آپ ان کے طریقوں پر، ان کی ملت پر نہ چلیں، اور پھر فرمایا اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح کر کے بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہود اور نصارہ کے طریقوں کو اپنایا، اگر آپ نے ان کی پیروی کی، ان کے خواہشات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم، آپ کے پاس وحی الہی آ چکی ہے، آپ کے پاس کتاب اور سنت کا، قرآن اور سنت کا آپ کے پاس علم ہے، اس کے آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی پیروی کریں گے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی ولی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھیں اس آیت میں امت کے لیے بہت ہی شدید وعید ہے۔ ویسے تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لیکن یہ حکم تمام امت کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے کہ قرآن اور سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود اور نصارہ کے طریقوں کو ہرگز ان کے طریقوں کو نہ اپنانا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ یہ علم آ جانے کے بعد، قرآن اور سنت کا علم آ جانے کے بعد، بدعتوں اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کام نہ کریں۔ ہدایت وہی ہے جو قرآن اور سنت میں ہے۔ تو دیکھ لیں اس آیت سے ہمیں اپنے عقیدے کو کس قدر پھر درست کرنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے پاس بھی تو علم آ گیا نا، قرآن اور سنت کا علم ہمارے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہا، حالانکہ اس میں ہم سب کے لیے احکام ہے، فرمایا اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، سچی اور صحیح ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو قرآن اور سنت سے ہے۔ تو اب بتائیں، ابھی میلاد آنے والی ہے، تو یہ لوگ کیا کہیں گے جو میلاد مناتے ہیں، جو چہلم، برسی، کنڈے، 11ویں کرتے ہیں، عرسوں پر جاتے ہیں، تو وہ بتائیں کیا یہ ہدایت ہے؟ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت۔ کیا یہ تمام چیزیں کہیں قرآن اور سنت میں، کہیں صحابہ سے ملتی ہیں؟ یہ چیزوں کو جو بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے عقیدے کے ساتھ، نیکی سمجھ کے ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں؟ یہی تو بدعت ہے۔ بدعت یعنی دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا، نہ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کیا، نہ صحابہ اکرام نے کبھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا، اور اندھے بہرے بن کر ہم اپنے بڑوں کی پیروی کرتے جا رہے ہیں، اور یہ بے جا رسومات اور یہ جو میلاد اور چہلم ہے، ان سب چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی سے فرمایا، ایک بار دوبارہ اس آیت کو سن لیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہود اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی جو صحیح ہدایت ہے، جو قرآن اور حدیث سے ہے، ہم صرف اسی کو فالو کریں، صرف ہم اسی کی پیروی کریں، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ ان بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہود اور نصارہ کے طریقوں سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں تم سے خوش ہوں گے۔ آج جا جا کر ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں انہی کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، انہی کے طور طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں، انہی کے خوشیوں کے طریقوں کو آج ہم اپنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو راضی، یہ تم سے کچھ بھی کر لے راضی ہونے والے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ ان کے طریقوں کو نہ اپناؤ۔ کیا ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ ہر چیز کی تو رہنمائی فرما دی۔ دیکھ لیں، آپ حدیثیں کھول کر دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز کا آپ کو صحیح طریقہ مل جائے گا۔ علم لینا نہیں ہے بس اندھے بہرے بن کر جو دوسروں کو کرتے دیکھ رہے ہیں خود کرتے جاتے ہیں، تو علم حاصل کرے، صحیح علم حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے، آمین یا رب۔ اب دیکھیں اس کی اگلی آیت میں، اب جو ہم نے پہلی آیتیں دیکھی اگر آپ کو یاد ہونا تو اس میں اہل کتاب کے ان کی بری خصلتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہود اور نصارہ کے بارے میں، ان کے برے کردار کے بارے میں، ان کی بری خصلتیں، اس کی تفصیل بتانے کے بعد اب اس آیت میں، آیت 121 میں اہل کتاب کے وہ لوگ جو نیک اور اچھے کردار کے تھے، جو نیک اور صالح تھے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی اور ان کے مومن ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خبر دی، ہمیں بتایا کہ وہ سچے مومن ہیں۔ تو اہل کتاب کے وہ لوگ جو نیک اور اچھے کردار، اچھے اخلاق والے، ایمان والے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے اور بھی بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو یہودی تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں سے نوازا تھا نا، کتابیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی عطا کی تھیں، تورات اور انجیل۔ تو وہ ان میں سے جو نیک لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، وہ تورات اور اپنی انجیل کو حق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک یؤمنون بہ، فرمایا وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہی سچے ایمان والے ہیں، کیونکہ یہ اپنی کتاب کو حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ پانے والا ہے۔ تو ان کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو خوبیاں ہیں اس خوبیوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنی کتاب کو بڑے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے حق کے ساتھ تلاوت کرنا؟ میں اور آپ بھی صبح شام قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن رات صبح شام کتنی ہم تلاوتیں کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم بھی یہ تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ اس کتاب کو اس طرح ہی اس کی تلاوت کریں جس طرح اس کا حق ہونا چاہیے؟ پڑھ پڑھ کر ہم قرآن کو ختم کرتے ہیں، کیا واقعی اس کا حق بھی ادا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، یعنی حق ادا کرنا، تلاوت کے اس کتاب کو پڑھتے ہیں حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو سب سے پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لانے کے بعد اس کو جب اس کی تلاوت کریں تو توجہ اور غور سے پڑھیں۔ اس کی تلاوت جب کریں تو بے دھیانی سے نہیں۔ ہم تو ایسے پڑھتے ہیں جیسے طوطا جیسے رٹا لگاتا ہے نا، بس ٹٹ 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 پڑھتے ہی جاتے ہیں، اس طرح سے نہیں، توجہ کے ساتھ کیا پڑھ رہے ہیں کچھ تو اس کا پتہ ہو، توجہ کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کے اوپر غور و فکر بھی کریں، سوچیں سمجھیں ان آیات کو، اور پھر جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کریں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے جنت۔ اتنی پیاری پیاری جنت کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہے، اور تو جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کریں، اور جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، یعنی اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے، جب بھی جہنم کا اگر کوئی ایسا ذکر آئے تو پھر جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ قرآن کی ہم سب تلاوت کرتے ہیں، اتنی دل دہلا دینے والی آیات آتی ہیں جسے پڑھ کر 1% بھی ہمیں نا خوف طاری نہیں ہوتا۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہمارا دل نہیں کانپتا، ہمارے آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلتے، ہم پر خوف نہیں طاری ہوتا۔ ایسی یعنی خوفناک ڈرانے والی آیتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ گرم پانی ان پر انڈیلا جائے گا، کانٹے دار درخت ان کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے، قیامت کے دن ہانک کر ان کو لے جایا جائے گا، کہا جائے گا کہ پکڑو اسے، توق پہناؤ، پھر جہنم میں ڈالو، زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالے جانے کا ذکر ہے، اور ایسی آگ کا ذکر ہے کہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جو توڑ پھوڑ دینے والی ہے۔ آرام سے ہم ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اتنی خوفناک آیتیں پڑھ کے ہم آرام سے گزر جاتے ہیں، اور اتنی پیاری پیاری جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذکر ہے، ایمان والوں کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبریاں دی ہیں۔ یہ تمام آیتیں پڑھ لیتے ہیں، پڑھنے کے بعد دل میں کوئی امنگ، کوئی احساس، کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ جس طرح سے قرآن پڑھنے سے پہلے کیفیت تھی، قرآن پڑھنے کے بعد بھی وہی کیفیت ہوتی ہے، کوئی کیفیت میں کوئی چینجز نہیں آتے، نہ کوئی خوف طاری ہوتا، نہ کوئی ایک جوش پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، بس جس طرح سے پڑھنے سے پہلے جس طرح سے ہمارے حالات تھے، کیفیت تھی، پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح۔ اور کچھ لوگ تو قرآن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں جیسے سگے اور سونتیلے کے ساتھ، سگے اور سونتیلے رشتے آپ نے دیکھے ہیں نا، اسی طرح قرآن کی کچھ صورتوں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ صورتوں کو اپنا اتنا سگا بنا لیتے ہیں کہ دن رات صرف کچھ مخصوص صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں بھائی، باقی قرآن آپ کا نہیں ہے؟ باقی قرآن کی صورتوں سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے جو آپ نے مخصوص کچھ سوروں کو رکھ لیا اور باقی قرآن کو آپ زندگی بھر کھول کے دیکھتے ہی نہیں ہیں؟ قرآن کی تلاوت تو ایسی ہو کہ مہینے میں کم سے کم ایک مہینے میں پورا ایک قرآن شروع سے لے کے آخر تک ایک مرتبہ ضرور ختم کریں، 30 دن میں یا 40 دن میں کوشش ضرور کریں، لیکن کچھ مخصوص صورتوں کو لے کر پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈیلی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور اس میں سے کئی ایسی، اب وقت نہیں ہے یہاں بتانے کا، کئی ایسے صورتوں کی لوگ تلاوت کرتے ہیں ڈیلی جو مسنون بھی نہیں ہیں، جو حدیث سے بھی ثابت نہیں ہیں، جو بالکل من گھڑت جس کی فضیلتیں بتائی گئی ہیں، ان صورتوں کو لے کر پڑھتے ہیں۔ تو قرآن کے حق میں ہم نے کیا کیا دیکھ لیا؟ خوب توجہ کے ساتھ پڑھیں، غور و فکر کریں، جنت کا ذکر آیا تو جنت کا سوال کریں، جہنم کا ذکر آیا تو اس سے پناہ مانگیں، اور اس قرآن میں جب اس قرآن میں اس بات کا ذکر آیا کہ یہ حلال ہے تو اس کو حلال جانیں، قرآن میں ذکر آ گیا کہ یہ حرام ہے تو اس کو حرام سمجھیں، اور پھر اس میں کوئی تحریف نہیں کریں، جیسے یہودی کرتے تھے نا،
تورات میں انہوں نے بہت سارے چینجز کر دیے، الٹ پلٹ، من مانی تفسیر، چینجز، سب کچھ کر دیے، لیکن کتاب کا حق یہ ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی تحریف نہیں کرنا، کوئی چینجز نہیں، کوئی من مانی تفسیر نہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات پر عمل کرنا۔ اور ایک بات کی طرف آپ سب کی توجہ دلانا چاہوں گی میں، کہ جس طرح سے میں نے آپ سب سے کہا ہے نا کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہماری کیفیت نہیں بدلتی، نہ ہم میں خوف طاری ہوتا ہے، نہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ دل کانپتا ہے، نہ خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ ہی کوئی احساس ہوتا ہے۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ بے شک آپ تھوڑا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور جو پڑھا ہے اس پہ غور و فکر کریں، اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں، اس آیت میں دیکھیں کہ جو چیز بتائی گئی ہے کیا واقعی میں اس آیت پہ میں پوری اترتی ہوں کہ نہیں، جس چیز سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے واقعی میں اس چیز سے رکی ہوئی ہوں کہ نہیں، اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کیا واقعی میں اس چیز کو کر رہی ہوں کہ نہیں۔ بے شک تھوڑا پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، اور عمل کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفع بخش علم عطا فرمائے اور ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ آیت 122 اس میں دیکھیں گے بنی اسرائیل کا ذکر ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں یاد کروائی ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو تم میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، اور یقیناً میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ فرمایا اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے ان کو نوازا تھا۔ سب سے پہلے تو فرعون سے نجات دی، دریا کو پھاڑ کر ان کے لیے راستہ بنا دیا، من و سلوہ ان کے لیے نازل فرمایا، بادل ان پہ سایہ کیا کرتے تھے، 12 چشمے ان کے لیے جاری کر دیے، اور انہی میں کثرت سے انبیاء کو بھیجے۔ تو بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، انہیں کتاب دی، تو انہی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یاد دلایا اور کہا کہ تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی تھی۔ یہ اس وقت پر سب سے بہترین امت تھی۔ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ فضیلت گوا دی۔ اب یہ امت محمدیہ کو بہترین امت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کی نسل سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہتا ہے کہ نعمتیں اگر ہمارے بڑوں کو مل رہی ہے تو ہمیں بھی ملتی رہیں گی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ انعامات، یہ نعمتیں ایمان اور عمل صالح سے ملتی ہیں۔ تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے یہ لقب چھین لیا گیا، ان سے یہ ٹائٹل چھین لیا گیا۔ کہاں وہ پہلے سب سے بہترین امت تھے، اور اب یہ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہمیں بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے، اور آج ہمارے بھی کارنامے، ہمارے بھی کرتوتیں، ہمارے بھی عمل جو ہے ان سے ملتے جھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اور پھر دیکھیں اگر اس آیت کو ہم دیکھیں، جیسے ان کو نعمتیں یاد کروائی گئی ہیں، تو اگر ہم اپنے لیے اس آیت میں دیکھیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں کی ہم قدر کرنے والے بنے، آمین۔ نعمتوں کو یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نعمتیں یاد رکھنی چاہیے۔ بار بار ہم دیکھ رہے ہیں بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کروا رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نعمتوں کو یاد رکھیں۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب نعمتوں کو یاد رکھتے ہیں تو شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دینے والے کی بھی قدر بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بن مانگے اتنی چیزوں سے نوازا۔ اور پھر شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ انسان کو ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اسی لیے وہ کبھی ہمیں نعمتوں کو دیکھنے نہیں دیتا۔ آپ نے غور کیا ہے ہماری زبانوں سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبانوں پر گلے شکوے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ شیطان کی یہ چال ہے، ہماری توجہ شیطان ان چیزوں کی طرف کرواتا ہے جو ہمیں نہیں ملی، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمیں ملی ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنے نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ نعمتوں کا اگر شکر ادا کرو گے
تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ فرماؤں گا۔ تو ہمیں اس آیت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں۔ تو آج سے ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ جو نہیں ملا اس پر رونے کے بجائے جو ملا ہے اس کا خوب ہم شکر ادا کریں۔ اور جو چیزیں نہیں ملی، اگر آپ دیکھیں گنتی کی کچھ چند چیزیں ہوں گی جو آپ اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں، کیا کیا چیزیں آپ کو نہیں ملی، لسٹ بنائیں، آپ دیکھیں کچھ گنتی کی چیزیں ہوں گی بس۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، بن مانگے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ بے شمار ہے، اگر آپ اس کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ لیکن دیکھیں شیطان کی چال میں کس طرح سے آ جاتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، جو نہیں ملا اسی پر ہائے ہائے اور اسی پر ہمارا رونا ہوتا ہے۔ اور یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، کے پاس حصن المسلم کتاب ہے، تو اس کتاب میں آپ نماز کے جو اذکار ہے اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور حصن المسلم میں بھی آپ اس کو دیکھیں گے جہاں پر نماز آخری تشہد، جب آپ نماز میں آخری تشہد پڑھ لیتی ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ دعا یاد بھی ہو۔ اس کا معنی ہے، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ تو انشاءاللہ اس دعا کو نماز میں بھی پڑھا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندہ بنائے، آمین یا رب۔ اب دیکھیں اگلی آیت میں انعامات، نعمتوں کو یاد کروا کر قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اس دن کا منظر بتایا گیا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو کوئی فدیہ دے کر بچ سکے گا۔ تو یہاں پر قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے ہیں انہیں نہ چھپائیں، جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کو نہ چھپائیں، بلکہ ان تمام دینی اور دنیاوی تمام نعمتوں کو یاد رکھیں، چاہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اور اس میں سے ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا، تو اس نبی پر ایمان لے آؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، نعمت ہے۔ اپنی حسد کی وجہ سے یہ رسول، یہ نبی کی تقسیم نہ کرو۔ اور اس کے بعد پھر قیامت کے بارے میں بتایا گیا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، وہاں کی رسوائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس دن کی حقیقت بتا دی کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس دن سے آج ہم یہیں ڈر جائیں۔ اگر آج ہم ڈر جائیں گے تو کچھ عمل تو کر سکیں گے، کچھ اپنی اصلاح تو ہم کر سکیں گے۔ ڈرا کریں، ہم پتہ نہیں بیکار کی کون کون سی چیز اور خوف اور ڈر ہم نے اپنے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر ڈرنا ہے تو واقعی اس بات سے ڈرے کہ میرا اس دن کیا بنے گا۔ اس دن کوئی میرے کام نہیں آئے گا، نہ میرے اپنے، نہ میرے ماں باپ، نہ میرے بھائی بہن، نہ دوست احباب، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو میرا کیا بنے گا۔ تو اس دن سے ڈریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔